السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ 16 شعبان 15 جون بروز یکشنبہ کا یہ سیشن حسب دستور میرے ڈرائنگ روم سے بریلی سے ہو رہا ہے۔ میں آن لائن ہوں، آپ لوگ اپنا سوال پوچھیں جی تو تفصیل کر دوں میں۔ السلام علیکم، شب برات مبارک، تمام مریدین محبین کا سلام قبول فرمائیں اور تمام کی طرف سے معافی کی درخواست بھی قبول فرما کر عفو و درگزر فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جی حضرت، اگر نماز میں رونے سے آنسو نکلے اور منہ میں چلے گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں، اور اگر روزے دار ہے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نماز یہ مسئلہ پہلے پوچھا گیا تھا، میں نے جواب دیا تھا کہ نماز نہ جائے گی، اور روزے کے متعلق میں نے کہا تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس میں تفصیل ہے۔ اگر آنسو 1-2 قطرہ تھا وہ چلا گیا، یہ اس کو ضبط نہیں کر پایا، تو روزہ نہ گیا۔ اگر آنسو زیادہ تھے کہ ان کی نمکینی محسوس ہوئی اب وہ آنسو حلق تک چلے گئے، روزہ جاتا رہا۔ اور یہاں ایک تفصیل اور ہے، اگر آنسو منہ میں روکے یہاں تک کہ تھوک سے مغلوب ہو گئے، تھوک ان پر غالب ہو گیا، پھر وہ تھوک کو نکل گیا، تو اس صورت میں روزہ نہ جائے گا۔ جی کیا ایک طلاق دینے کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے، اور کیا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اور رجوع کا طریقہ بھی تعلیم فرما دیں۔ ایک طلاق اگر لفظ صریح سے دی، مثلا یوں کہا کہ میں نے اس کو طلاق دی، ہر عورت مدخولہ ہے یا اس سے خلوت صحیحہ ہو چکی ہے تو طلاق رجعی پڑی، عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے، ہر عدت کے بعد نکاح جدید برزائے زن میں بہر جدید کا اختیار ہے۔ ایک طلاق دینے سے عورت حرام نہیں ہوتی ہے، اگر طلاق بائن دی تو اس صورت میں عدت برزائے زن نکاح کا اختیار ہے۔ جی اور رجوع کا طریقہ بھی تعلیم فرما دیں۔ رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ جو متقی پرہیزگار نمازیوں کے سامنے کہے کہ میں نے اس عورت سے اپنی بیوی سے رجعت کی، اسے اپنے نکاح میں واپس کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ العصر کے ترجمے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس زمانے محبوب کی قسم، کیا یہ اس قریب کے لیے ہے یا بعید کے لیے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ الف لام یہاں پر عہد کے لیے ہے،
یعنی اس زمانے کی قسم جس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اپنی حیات ظاہری میں رہے، اس زمانے کی قسم کہ جو زمانہ سرکار، جو زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دوام رسالت کا ہے، کہ وہ زمانہ حضور کی حیات ظاہری سے لے کر کے قیامت تک ممتد ہے۔ جی، کسی شخص کو ایسا کہنا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں تو کیا وہ ایمان والا نہیں؟ جس نے یہ کہا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں، اس نے کس بنا پر کہا؟ سوال یہ تفصیل طلب ہے۔ جس شخص کے بارے میں کہا اس کے اندر اگر بدمذہبی ہے، وہ حد کفر تک پہنچی ہے معاذ اللہ، تو وہ سنی ہی نہیں ہے۔ اور سنیت کے زمانے میں سنیت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور جس طرح سنیت کفر و ارتداد کے مقابل بری جاتی ہے، اسی طرح بدمذہبی کے مقابل بھی سنت بری جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر معاذ اللہ بدمذہبی ہے اور وہ حد کفر تک نہیں پہنچی، اس بنا پر اس نے کہا کہ یہ مسئلہ کے حل پر نہیں ہے، تو قائل کا کہنا صحیح ہے۔ جی، آج کل سانگس یعنی گانوں میں بہت کفریہ کلمات ہوتے ہیں، کیا انہیں بھول سے سن لینے یا گنگنا دینے سے ایمان چلا جائے گا؟ تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا؟ سننا برضا و رغبت ہو تو یہ حرام ہے، اور ان کے کفری معنی کو سمجھ کر کے ان کو اگر مقرر رکھا تو اس صورت میں ایمان یقین چلا جائے گا، اور اگر مقرر نہ رکھا پھر بھی توبہ کے ساتھ تجدید ایمان مناسب ہے اور احتیاطاً کرنا چاہیے، بلکہ کرنا لازم ہے۔ اور اگر ان کو گنگنایا ہر وہ الفاظ کفریاں ہیں تو اس صورت میں تجدید ایمان ہے۔ جی، چکی میں گیہوں پساتے وقت دوسرے کسی کافر کے گیہوں کا آٹا بھی مل جاتا ہے، اس پر کیا حکم شرعی ہے؟ کیا کافر کا ملا ہوا آٹا جائز ہوگا؟ یہ اس صورت میں الزام اس پر ہے، اس نے گیہوں پیسے، اگر اس نے دوسرے کے گیہوں کسی گیہوں میں ملا دیے تو اس پر یہ الزام ہے۔ پھر اگر وہ
پیسا ہوا آٹا جدا کر دیا گیا اور جس کا جتنا حصہ ہے اتنا بانٹ دیا گیا. اب تمیز ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں تحصیلاً الزام کسی پر نہیں ہوگا. یہ اپنا حصہ دے دے گا, وہ کیسے لے گا؟ اور کافر عربی کی ملک دارالحرب ہے, بلکہ ساری دنیا کے کفار حربی ہیں. اس کا جو مال بغیر غدر و بدعہدی کے اس کی رضا سے یا کسی طرح ملے, مسلمان کو حارث گواہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و دیگر انبیاء و اولیاء کے وصال ظاہری کے بعد ان سے حاجت طلب کرنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث سے کچھ دلائل مناسب سمجھیں تو عنایت فرمائیں. دلائل اس مسئلے میں کیے جاتے ہیں. یہ مسئلہ خود ایمانی ہے, اجتماعی ہے, ضروریات دین سے ہے. یہ کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام صلوات اللہ تبارک و تعالی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا ہے اور سارے عالم کے لیے اپنا سفیر مقرر کیا ہے. نبوت کہتے ہی ہیں خدا کی طرف سے سفارت کو کہ جس کو موت ملتی ہے اس کو ایک طریقے کی سفارت ملتی ہے کہ وہ بندوں کی تکمیل کرے, ہر بندوں کی علتیں, ان کی بیماریاں اور ان کی حاجتیں, بیماریاں دور کرے اور حاجتیں روا کرے, اور اللہ کی طرف سے وہ احکام لے بندوں تک پہنچائے اور بندے اس پر عمل کرے اللہ تک پہنچے. اسی لحاظ سے نبی کے ایک معنی ہے طریق. طریق اسی کو کہتے ہیں کہ جو منزل تک پہنچاتا ہے. تو نبی موصل اللہ ہے, اللہ تک پہنچانے والا, تمام خلق کو اصالتاً پہنچانے والا نبی ہے. یہ منصب نبی کا ہے. جو نبی الانبیاء ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا منصب سب سے بڑا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو پہنچایا, رسولوں کو پہنچایا, اور
ان کے ذریعے سے اولیاء ہوئے، اولیاء نے عامت الخلائق کو پہنچایا. اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا لگا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مدد مانگنا بعد وصال اور ان کی حیات ظاہری میں یہ عین ایمان ہے. ایروپلین میں دوران سفر مسافر کو استعمال کے لیے ہیڈ فون اور بلینکٹ ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ سفر ختم ہو جانے کے بعد وہ چیزیں اپنے ساتھ لے آتے ہیں. پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ پے کیا ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. What do you think about the Deobandis? Are they not from the Ahl Sunnah? دیوبندی have been declared to be infidel as a religion of Haramain. It is detailed in Islam al-Haramain. As they have committed infidelity and refuted lot of principle of Islam and disrespected Allah and His Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, so they are not Muslim, they are apostate. نمازوں اور دعاؤں کی قبولیت کی کیا علامت ہے؟ اللہ بہتر جانے. اللہ تبارک و تعالی اپنا شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول کیا جانے ان کے ہاتھ میں انگلی اثر کیا ہے. کثرت درود ہر فرائض و واجبات کی نگہداشت اور مسلک اہل سنت والجماعت پر استقامت اور حقوق اللہ کی پورے طور پر ادائیگی اور حقوق العباد کی مراعات، یہ سب تمام شروط اگر مستند ہوں انشاءاللہ امید قبول ہے. میں ایک فیکٹری میں الیکٹرک فورمین کی ڈیوٹی کر رہا ہوں اور بجلی کے محکمے سے جو کوئی کام ہو وہ بھی میں ہی دیکھتا ہوں. محکمہ رشوت لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. لائن میں کوئی بھی فالٹ ہو تو محکمے سے کام کروانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. موجودہ حالت میں جب رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ جن صورتوں میں رشوت دینا پڑتی ہے اور وہ کام فی نفسی جائز ہے اور اس کا حق ہے، بغیر رشوت دیے اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس صورت میں رشوت دینے والے پر الزام نہیں. What is the Islamic view on allowing wives to do jobs
and share the financial responsibilities, especially when expenses are high and only husband's income is not sufficient. Is it legal or illegal? Is the ruling same for Darul Harb and Darul Islam? What is that? Islamic view on allowing wives to do jobs. Wife. Wives. To do jobs and share the financial responsibilities, especially when expenses are high and only husband's income is not sufficient. Is it legal or illegal? Is the ruling same for Darul Harb and Darul Islam? Women can go on a job to cover the financial crisis if it is unavoidable. And if it is in case it is avoidable and husband or guardian can help and cover the financial crisis, in this case there is no need to do job. So in this case it is unlawful for a woman to do job, and in the other condition, if it is unavoidable and it is necessary, she can do the job, and the ruling is same. جی کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ اگر میاں بیوی کو آپس میں تجدید نکاح کرنا ہو تو کس طرح کرنا چاہیے اور کیا الفاظ ادا کرنا چاہیے، اور جب تجدید نکاح کیا جائے کیا ہر بار مہر دیا جائے گا؟ یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ نکاح گواہوں کے سامنے ہو، ایجاب و قبول ہو، میں سے شوہر کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، اور جب نکاح کرے گا مہر لازم ہوگا۔ میرے والد کو لنگس کا کینسر ہے اور کینسر اتنا بڑھ گیا ہے کہ بونز اور برین میں بھی چلا گیا ہے، اس وجہ سے ان کی یادداشت چلی گئی ہے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ میرے والد کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس حالت میں بھی میرے والد پر نماز فرض ہے؟ اگر ہے اور وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو کیا کفارہ ہے؟ جب تک اس کی یادداشت قائم ہے، عقل باقی ہے، بات قائم ہے، ان پر نماز پڑھ جائے۔ جی عام طور پر مجھے اپنے ارد گرد جو دیوبندی یا غیر مقلد دکھائی دیتا ہے اس کا عقیدہ مجھے معلوم نہیں ہوتا، تو صرف اس بنا پر کہ وہ دیوبندی ہے یا غیر مقلد ہے مجھ پر ان تین باتوں میں سے کیا فرض ہے؟ اس کو کافر مانوں، گمراہ مانوں یا سکوت کروں؟ عجیب سوال ہے، جب عقیدہ اس کا معلوم نہیں ہے اس پر کیسے فرض کر لیا کہ یہ غیر مقلد ہے یا فلاں ہے؟
جی، اس وقت جو دیوبندی فرقہ موجود ہے اسے بغیر کسی تخصیص و تقیید کے کافر سمجھیں یا گمراہ؟ اس بات کیا اس وقت جو دیوبندی فرقہ موجود ہے اسے بغیر کسی تخصیص و تقیید کے کافر سمجھیں یا گمراہ؟ تفتیش تخصیص و تقیید، بغیر کسی تخصیص اور بغیر کسی تقیید کے دیوبندی جو کفریات پر مطلع ہیں اپنے علماء کے کفریات پر مطلع ہیں، ہر عقائد کفریہ رکھتے ہیں، وہ بلا شبہ کافر مرتد دین ہیں، اور جو صرف محض نادان ہیں، مطلع نہیں ہے، دیوبندی کہلاتے ہیں، کہ جب تک مطلع نہ ہو ان پر یہ حکم نہیں ہے، البتہ ان کو بتانا فرض ہے، جب مطلع ہو جائے مان جائیں تو اپنے تکفیر کریں تو سنیں، ورنہ انہی کی طرح دیوبندی پہ جی رہے۔ کیا یہ والدین کی ذمہ داری میں داخل ہے کہ اولاد کو خود کفیل بنائیں، یعنی کاروبار وغیرہ کرائیں یا جاب پر لگوائیں، یا اولاد کے بالغ ہونے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا بوجھ وہ اٹھائے اور قلب کرے، کمائی کرے۔ جی، زید کے بیٹوں نے زید کی زمین بیچ ڈالی، اب جو رقم حاصل ہوئی وہ صرف ایک ہی بیٹے نے اپنے قبضے میں کر لی ہے، اور اپنے باقی بھائیوں سے کہتا ہے کہ آپ کو بھی حصہ کر کے پیسہ دوں گا۔ یہ بات کہتے کہتے ایک عرصہ ہو گیا، اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ اس کی نیت خراب ہے، وہ پیسہ نہیں دینا چاہتا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ باقی بیٹوں کو کیا اس مال سے زکوٰۃ دینا فرض ہے، جبکہ ان کو ابھی مال پر بالکل بھی قبضہ نہیں ملا ہے؟ جب ان کو مال پر قبضہ نہیں ملا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ ان پر نہیں ہے۔ سلام، کیا غیر مسلم مسجدوں میں آ کر دعا مانگنا چاہے تو کیا اس کو، یہ سلام شاید الگ ہے، سلام، کیا غیر مسلم مسجدوں میں آ کر دعا مانگنا چاہے تو کیا اس کو مسجد میں دعا مانگنے کی اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ جی، بیڑی، سگریٹ اور تمباکو کھانے والے کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کراہت کے ساتھ ہوگی یا بغیر کراہت کے، حالانکہ ان کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے؟ نماز فری ہو جائے گی، لیکن جب بیڑی، سگریٹ، تمباکو کا وادی ہے، ہر منہ میں بدبو ہے، اس صورت میں اس پر کیا دینا ہے؟ کہ بدبو کو ظاہر کرے، منہ کو خوب اچھی طریقے سے صاف کرے، بغیر اس کے اس کو مسجد کی حاضری جائز نہیں ہے، اور یوں ہی نماز میں داخل ہونا بھی ناجائز ہے۔
اور اس سے نماز میں کراہت ہوگی. یہی حکم ہر بدبودار چیز کا ہے. مثلاً لہسن پیاز یا کوئی بدبودار چیز کھائی جس کی بدبو منہ میں باقی رہی, یا بدن پر کوئی دوا لگائی اس کی بدبو بدن میں باقی ہے, تو ضروری ہے کہ اس بدبو کو ظاہر کرے, پھر داخل مسجد ہو اور نماز پڑھے. جی, جان بوجھ کر کوئی سنی اگر بد مذہب کے پیچھے اس کے عقائد جانتے ہوئے نماز پڑھ لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز نہ ہوئی اس کو امام بنانا سب گناہ ہے. کہ پیچھے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے. سجدہ پہ رہ جائے گا, نماز نہ ہوگی اور جان بوجھ کر کیا کر اس کو امام بنایا, اس پر توبہ کے ساتھ تجدید ایمان بھی لازم ہے. یہ شعر پڑھنا کیسا ہے کہ محمد کا غلام ہوں فقط ثواب لے کر کیا کروں گا, ہے حب نبی سے دل معطر گلاب لے کر کیا کروں گا, قبر میں آیا تھا جو فرشتہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا, لکھا ہے نام محمد دل پر حساب لے کر کیا کروں گا. محمد کا نام محمد کا غلام ہوں فقط ثواب لے کر کیا کروں گا, ہے حب نبی سے دل معطر, ہے حب نبی سے دل معطر گلاب لے کر کیا کروں گا, قبر میں آیا تھا جو فرشتہ یہ کہہ کے واپس چلا گیا, لکھا ہے نام محمد دل پر حساب لے کر کیا کروں گا. جی, امتیاز نام رکھنا کیسا اور اس کا میننگ کیا ہے؟ امتیاز کے بارے تمیز کیا ہے, نام صحیح ہے. جی, زید بکر کی تصویر بنا کر اس کی گود میں خنزیر کے بچے دکھائے اور ان خنزیروں کے سروں پر امامہ شریف دکھائے تو ایسی تصویر بنانے والے پر کیا حکم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زید گناہگار مستعد بنا رہا ہے, بلکہ اس کا یہ فعل صاف صریح امامے کی توہین علماء کی توہین میں دعوت کرتا ہے. اس پر توبہ کہتی ایمان لازم ہے. جی, ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب نے خانقاہ قائم کی ہے جس میں مسجد مدرسہ بھی چلایا جاتا ہے اور 5 وقت و جمعہ و عید کی نماز ادا کی جاتی ہے. عرس رضوی اور باقی ایام بھی ہوتے ہیں. پیر صاحب بد مذہبوں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں صلح کلیوں کا تقریری رد کرتے ہیں جس وجہ سے ایک بڑی جماعت پیر صاحب کی خلاف ہے, جس وجہ سے تقریباً 7 سال سے ان کے خلاف سازش رچائی جا رہی ہے. 2 مرتبہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی. اب پیر صاحب کو جان کا خطرہ ہونے کی وجہ سے اور سازشوں سے بچنے کے لیے خانقاہ میں CCTV کیمرے لگائے ہیں, تو کیا اس صورت میں CCTV کیمرہ ہونے کی وجہ سے نماز میں کوئی کراہت آئے گی, ہماری نماز ہو جائے گی؟ نماز میں کراہت ہوگی. جی, when doctors are dealing with patients, they sometimes encounter غیر محرم women
Due to the description of their job, sometimes a doctor might have to touch a woman in order to check the pulse. In Order to check the pulse or pulse or other problems. What is the ruling on this? Is a doctor allowed? allowed. جی کچھ لوگ ہر مہینہ ایک رقم جمع کرتے ہیں اور ہر مہینہ جمع رقم ان میں سے ایک کو دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جس شخص کو اس مہینے کی رقم ملنی تھی تو دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ اس مہینے کا رقم تم مجھے دے دو، میں آئندہ مہینہ تمہارے حصے کی رقم بھی جمع کر دوں گا. حضور کیا یہ جائز ہے؟ اس تو پہلے ہے. Wife is not ready to go from the house of her husband even after receiving 3 talaqs at the same time. Her parents taking the help of police, and through police they are telling their daughter to remain in the house of your husband. Wife has 2 daughters of age 12 and 10. Now Ramzan is near. Kindly suggest the husband what to do. کیا وائف in this case if the period of iddat is yet incomplete, the woman must pass the period of iddat at the husband house, and husband must keep distance from the woman after passing iddat. She must go away. زید کی شادی ہو چکی ہے، اب زید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا زید کو اپنی بیوی سے پرمیشن لینا ضروری ہے؟ اگر زید کی بیوی دوسری شادی کرنے سے منع کرتی ہے تو اب زید کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے منع کرنے کے باوجود دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو شادی کر سکتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان انصاف کرے اور دونوں کو اچھے سے کلا سکتے. فرض، وتر، عیدین اور فجر کی سنت مؤکدہ میں قیام فرض ہے، تو اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں اس میں قیام ہے؟ اس میں قیام کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں اس میں قیام کیا ہے؟ نوافل میں قیام ضروری نہیں ہے. جی کیا مندرجہ ذیل نام رکھے جا سکتے ہیں؟ میزانم، میزنم، میزنم، نشرہ، مائدہ، یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ تمہاری نام نہیں معلوم ہوتا ہے. مشرہ بھی نشرہ، نشرہ نون سے، نشرہ جی یہ نام صحیح معلوم ہوتا ہے. اور مائدہ،
نشرہ نون شروع ارے نشرہ چھوٹی ہے بتاتے جی مائدہ جی میم سے جی یہ کچھ مناسب نہیں ہے. آج کل کچھ لوگ یہ کہہ کر مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ مسلک تو 4 ہی برحق ہیں اور قیامت تک کوئی نیا مسلک نہیں ہو سکتا اور دین میں سے کچھ بھی ایڈ کرنا بدترین گناہ ہے. ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں؟ یہ جہنم اعتراض ہے. مطلب بے شک مذاہب 4 ہیں. حنفی، مالکی، حنبلی اور یہ چاروں مذاہب کی پہچان ہر زمانے میں کسی نہ کسی امام کے ذریعے ہوتی رہی. چاروں مذاہب ماضی میں امام ابو منصور ماتریدی جن سے اکثر حنفی پہچانے جاتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری جو عقائد میں امام ہے شافعیہ کے. انہی چاروں جو فرقہ ناجیہ ہیں، فرقہ ناجیہ کی پہچان اس زمانے میں مسلک اہل عادت کے نام سے ہوتی ہے. مسلک عادت کوئی نیا نام نہیں ہے. ہر مسلک عادت کہہ کر کے عادت نے یا سنیوں نے علماء نے دین میں کوئی نئی بات نہیں نکالی ہے، کوئی نیا دین نہیں ایجاد کیا ہے، بلکہ وہی اہل سنت والجماعت جو مسلک اہل سنت ہے اسی کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور یوں تو مسلک اہل سنت بھی نیا نام ہے کہ سرکار کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اہل سنت والی پہچان نہیں تھی. قرآن میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا. دین اسلام کے نام سے پہچانا جاتا تھا، ہر لوگ مسلمان کے نام سے پہچانے جاتے تھے. پھر تابعین کے زمانے میں جب بدمزگی بڑھی تو سچے مسلمانوں نے اپنے امتیاز کے لیے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کرنا شروع کیا، جس کی پہچانیں آگے حنفی شافعیہ 12 ہوئی اور ان کے 2 امام ہوئے جیسا کہ میں نے بتایا. پھر اسی طریقے سے اس زمانے میں اسی مسلک اہل سنت کی پہچان مسلک اعلیٰ کے نام سے ہوتی ہے. They earn royalty by writing a book and giving it to a publisher. Publisher gives an specific amount to the writer for the book and an specific amount or percentage on every book sold in market. Please advise. جی اس سوال پر جامعۃ الرضا بریلی شریف میں شرعی کونسل آف انڈیا کے تحت سیمینار منعقد ہو چکا تھا
اور اس کا فیصلہ جو ہوا وہ jamiaturraza.com پہ اویلیبل ہے، اسی پر دیکھ لیں۔ How is it sell and purchase goods online over internet through a website? A user selects a good that can be a book, electronic item, clothing وغیرہ etc. and pays through a credit card or other online options. Once the transaction is done, that select item is shipped to the user. Is it legal account to the noble Sharia laws? This is also available on jamiaturraza.com. This is also available. The answer to this question is available on jamiaturraza.com. جی، اگر کوئی مسلم مرتد ہو جائے معاذ اللہ، پھر وہ سچی توبہ کر کے پھر سے اسلام لے آئے تو کیا ایسے شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے اور کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ ضرور انشاءاللہ۔ کچھ لوگ جو لا علم ہوتے ہیں وہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انہیں صرف نماز پڑھنے سے ہی مطلب ہوتا ہے جی کہ کہیں بھی نماز پڑھ لیں۔ یہ لوگ زیادہ عقیدہ کی بات میں نہیں اترتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدے بد مذہبوں جیسے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو اگر دیوبندیوں کی گستاخیاں دکھائی جائے تو وہ سب میٹر لائٹلی لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر کیا حکم ہے؟ اور اگر اسی طرح کے لوگوں کی اصلاح کرنے پر یہ خوف ہو کہ اصلاح کے باوجود بھی یہ نہیں مانے گا تو کیا اس کی اصلاح کی جائے یا نہیں؟ اصلاح طریقہ کیوں جائے گی؟ اور ایسے لوگ سب پہ برباد، اپنی نمازیں برباد کرتے ہیں۔ جی، Is eating crocodile halal or haram? How is it to use bags and other products made of crocodile skin? It is not that. جی، bag. How is it to use bags and other products made of crocodile skin? Bag. It is allowed. جی، Whatever. but allowed to sing praises of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam in Milad Sharif during her menses. They can do, کیا والد provided they mustn't sing so loudly that the voice may be heard outside by the men. کیا والد صاحب کے پاؤں کو چوم سکتے ہیں اور والدہ کے بارے میں بھی بتائیں؟ چومنا چاہیے۔ کیا لب قدموں پہ لگائے جائیں یا ہاتھوں کو قدموں پہ لگا کر ہاتھ چومے جائیں؟ کیا لب لگائے؟ جو شخص عقیدتاً نہیں بلکہ صرف عملاً صلح کلی ہو، کیا اس سے اپنی بچی کا نکاح کرنا اور اس کے ہاتھ سے جانور ذبح کرانا اور اس کے گھر دعوت میں جانا جائز ہے؟ اگر وہ سننے سے عقیدہ ہے اور بدمذہبیوں کا مذہب جانتا ہے، اس کی بدمذہبی حد کفر تک پہنچی ہوگا، کافر مذہب نہیں جانتا ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ اور اس کی شادی بھی ہمارا جائز ہے۔ جی، کیا گھروں میں چراغ جلانا جائز ہے؟ کچھ لوگ گھر کے طاقوں میں غوث اعظم غریب نواز کے چراغ جلاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف میں جو
چھوٹا اور بڑا چراغ روشن کرنے کی ترکیب ارشاد فرمائی ہے، ان سے کوئی خاص چراغ مراد ہے یا وہ ہیں جن کے بارے میں سوال ہے؟ یہ چھوٹا بڑا چراغ تو عملیات کا چراغ ہے نفل عازب کے لیے، اور خاص تقریبات میں کیا بھی گانا کے موقع پر چراغ کر سکتے ہیں۔ جی، عورتوں کا کان ناک چھدوانا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ کیا صدقہ بنا بتائے دیا جا سکتا ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ مثلا تحفہ یا ہدیہ کہہ کر کسی کو صدقہ دیا تو جائز ہے؟ یہی کہہ کر دینا چاہیے۔ جی، ہمارے یہاں شادی میں دلہے کو پودینے کا ہار پہنایا جاتا ہے۔ زید کا اعتراض ہے کہ پودینہ اناج ہے، اس لیے اس کا ہار نہ پہنانا چاہیے، رہنمائی فرمائیں۔ جی، کیا ہم کسی سنی مسلم بد مذہب یا کافر سے کام کے لیے پیسے لے سکتے ہیں جس میں وہ ہمیں ایک اماؤنٹ دے اور ایک فکس ٹائم یا طے سمے پر ہم ان کو بڑھا کر ایک فکس رقم دیں جو پہلے سے طے ہو؟ مثلا آج وہ مجھے 1 لاکھ دے، 1 سال بعد میں ان کو 1,10,000 یا جو بھی فکس ہو ریٹرن کروں، جس میں اگر کچھ ٹائم زیادہ یا کم ہو تو بھی اماؤنٹ نہیں بدلے گا۔ بد مذہب جس کی حد کفر تک پہنچ گئی، اس سے کسی طرح کی معاملہ جائز نہیں۔ کافر سے اس طرح کا قرضہ لینا، اگر ضرورت ہے یا حاجت ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اور اعتماد ہے کہ وقت پر رقم ادا کر دے گا، تو بشرط ضرورت اور بوقت حاجت اس کی اجازت ہے۔ جی، آج کل تو جو مہندی بازاروں میں ملتی ہے اس میں کیمیکل ہوتا ہے، اور ہیئر کلرز میں تو امونیا ہوتا ہی ہے جو کہ الکوہل ہے، تو کیا ہیئر کلر استعمال کر سکتے ہیں بلیک کو چھوڑ کر، یا صرف اوریجنل مہندی پاؤڈر جو اکثر لوگ لگاتے ہیں وہ لگانا بہتر ہے؟ وہ لگانا چاہیے، اور جب کہ اس کا کچھ سے بچنا چاہیے۔ جی، پرانی قبر اگر شہید ہو جائے تو اسے درست کرنے کا مسئلہ تعلیم فرما دیں۔ اگر 1 یا 2 پٹیاں دھنس جائیں تو کیا مسئلہ ہے، اور پوری پٹیاں اندر چلی جائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ قبر کو جس طرح درست کیا جاتا ہے اس طرح درست کیا جائے۔ میں کینیڈا میں ہوں اور اکثر نماز میں امامت کرتا ہوں۔ لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کروانی چاہیے، یہ بدعت ہے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ ان کا اعتراض بھیجا ہے، مسئلہ دعا کا اختیار ہے، اور دعا کبھی بھی ناجائز اور منع نہیں ہے۔ زید ایک عالم ہے اور اس کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاہل قوم آج مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں، ان فرقوں میں سب سے زیادہ جاہل طبقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ بکر کو اعتراض ہے کہ سب اہل سنت کو اس طرح بتانا ان کی توہین ہے، حضرت کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ اس طرح کہنے سے اس سے کیا مراد ہے؟ اور بظاہر یہ
اہل سنت والجماعت در ایک رنگ معلوم ہوتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہمیشہ سے تھا یا نہیں، یا ہینا بیگ، ثنا بیگ، درب محمد جنید یا داراب، گوزہ فاطمہ جنید، محمد طاہا صدیقی، عمران ابو بکر، فیضان ابن رؤوف احمد چودھری، آصف ابن رؤوف احمد چودھری، ریحان ابن رؤوف احمد چودھری، سارہ بنت رؤوف احمد چودھری، طالب، اچھا یہ مرید ہونے کے لیے میں نے ان سب کا داخل سے چلا لیا قاضی برقاضی طالب ہونے کے لیے ارشد خان، صناف قرار خان۔ ان کو طالب کیا جاتا ہے۔ تجدید بیعت کے لیے ہیں محمد کاشف حبیب الرحمان جے پوری، محمد امتیاز بیگ اور مالک سلطان یا ملک سلطان۔ ان کو دوبارہ برس کیا جاتا ہے۔ مفتی ابو داود محمد صادق قبلہ کے مرید مولانا وارث علی رضوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عربی حاشیہ الاشباح والنظائر کو الگ کر کے پہلی بار پبلش کر رہے ہیں۔ کام تقریباً پبلشنگ کے قریب ہے۔ اگر حضرت تاج الشریعہ عربی میں دعایا کلمات ان کے لیے فرما دیں تاکہ اس کو ابتدائیہ میں شامل کیا جا سکے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ والد کا نام محمد آصف نوری صدیقی، والدہ کا نام آفرین نوری صدیقی۔ پیر و مرشد کے فضل و کرم سے 15 شعبان 1435 ہجری کو لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ الحمدللہ لڑکی کا نام عنایت فرما کر داخل سلسلہ فرما لیں۔ بچی اور والدین کو دعاؤں سے نوازیں۔ اللہ جی نوری، حرفین جی آفرین نوری۔ مبینہ نوری۔ ساری عمر کے لیے کچھ وظائف بتا دیجئے جو ہمیشہ کے لیے رہیں۔ فیضان علی۔ ہر مرض کے لیے درود شفا پڑھنے کی اجازت کا طلبگار ہیں۔ سید مصطفیٰ۔ قوت حافظہ مضبوط رہے اس کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ صدام حسین۔ ایگزام میں سکسیس ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ عاقب صدیقی۔ جو کچھ میں امتحان کے لیے پریپیئر ہوتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں اور ہمیشہ 1-2 پیپر فیل ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ غوث محی الدین۔ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مکان دلا دے۔ سلیم۔ بڑے ابو کی یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے اور بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں۔ محمد عبید رضا۔ جی برائے مہربانی دانت گرنے کی بیماری کے لیے کوئی طبی نسخہ اور روحانی علاج یا کوئی وظیفہ بتائیں۔ یعقوب خان۔ حضور نفس پر کنٹرول کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ عارف رضا اینڈ گولا کھیری۔ مجھے کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتائیں جس سے مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو۔ محمد شاکر رضوی۔
دلائل شریف پڑھنے کی اجازت ہو. میں ممنون خان. اجازت ہے جی. With the grace of Almighty Allah and the blessing of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, my parents has planned my marriage by the end of this year 2014. I want Huzur Tajush Sharia to bless me with a date for marriage after Muharram and at the beginning of month of Safar. Shah Aftab Raza. سوچ کے بتائیں. جی. شمس المعارف سے استفادہ اور حدیث دجانہ حدیث سماک یا سمک کے ورد کی اجازت عطا فرمائیں. انتخاب عارف صدیقی. جی اجازت ہے. والد کا نام محمد انور. نیو بارن بوائے کا نام عطا فرمائیں. اظہر. کوئی وظیفہ بھی عطا بتا دیجئے کہ شوہر کو اتنا غصہ نہ آئے. آفرین. جی. دعا کے لیے صحت، ایمان پر استقامت، داڑھی رکھنے پر استقامت رہے اور رشتہ مل جائے. سکسیس ان ایگزامز. مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کی صحت کے لیے کالج میں ایڈمیشن مل جائے. نیو کاروبار میں برکت ہو. جائز طلب پوری ہو. اچھا رشتہ مل جائے. شادی فنکشن خیریت سے ہو جائے. پیشاب کی بیماری سے نجات. رشتہ ہو جائے. سفرنگ فرام کرونک ایلمنٹ ڈپریشن فرام نیئرلی 10 ایئرس. مسجد نبوی میں اعتکاف میں آسانی اور قبولیت. جادو کے اثر سے محفوظ رہیں. فیملیز پردہ کی پابند رہیں. ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے. ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب فیضان علی، مزمل خان، امین قریشی، عاقب صدیقی، مسعود نوری، محمد کاشف، نعمان خان، اشفاق عالم عبدل، بادشاہ خان رضوی، محمد سہیل، فضل احمد، ابرار خان رضوی، اسلام الدین قریشی، عارف رضا، مسعود نوری، محمد وسیم جے پوری، کنیز فاطمہ رضویہ، سمیر احمد، عتیق الرحمان قاضی، آصف قاضی، مدثر آوان، اقبال بنگلور، فیض رضوی، محمد عارف، نوید انصاری شاہد. اللہ سب خیال پوری کرے. اور سب کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ